رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن میں جولی پھیلا کر بیٹھنے والے خوش نصیبوں، اولیاء اللہ کا رنگ جس پہ بھی چڑھتا ہے وہ اپنا رنگ اتارتے جاتے ہیں، پہلے والا رنگ اتار کر اپنا رنگ چڑھاتے جاتے ہیں۔ اولیاء کی صحبت میں آنے والا انسان تو انسان، جانور بھی نگاہ میں آ جائے، لوگوں کی نظر میں بھی سرفراز ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی سرفراز ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب آپ باز فرماتے تھے، ایک مرید کے ساتھ آنے والا کتا بیٹھا کرتا تھا، حضرت جنید بغدادی کی نظر پڑی، کتے پہ نظر پڑی، وہ کتا جتنی دیر تک بغداد کی گلیوں میں چلتا رہا، زندہ رہا، کوئی بغداد کا کتا اس کتے کو کراس کر کے نہ چلتا تھا۔ اور وہ کتا جس پہ ولی اللہ کی نگاہ پڑی، وہ بغداد کی گلیوں میں جہاں بھی بیٹھتا تھا، بغداد کے سارے کتے اس کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت محترم، یہ رنگ ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے۔ میں حضرت صاحب کی اجازت سے ایک بات صرف بتاتا چلوں، کیونکہ معراج کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بڑی معروف حدیث پاک ہے، اب جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو بہت سارے لوگوں نے آقا کو پہلے سے دیکھا ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں نے آقا کو پہلے سے دیکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ اب حضور سامنے ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، میں رنگ بتا رہا ہوں، صحبت کا اثر بتا رہا ہوں۔ اب بعض لوگ آتے، حضور کے ہاتھ چومتے، قدم بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، بعض لوگ آتے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ چومتے، قدم بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ ان لوگوں کو مغالطہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر کو نبی سمجھ رہے تھے، کچھ لوگ آگے نامدار کو نبی سمجھ رہے تھے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ منظر دیکھا، برداشت نہ کر سکے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے دستار اتاری اور اس کا سایہ حضور کے سر اندر پر کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے آقا یہ ہے اور غلام یہ ہے۔ میں نقطے کی طرف آ رہا ہوں۔ اب دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ مغالطہ لگا کیوں؟ علماء فرماتے ہیں، کہاں حضور کا چہرہ اور کہاں صدیق کا چہرہ، کہاں حضور کے انوار، کہاں صدیق جیسا غمخوار۔ یہ مغالطہ لگا کیوں؟ لگا اس لیے کہ جو رنگ مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا، وہی رنگ صدیق اکبر کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ جو رنگ، جو نور آقا نامدار کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، وہی نور صدیق اکبر کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ جو رنگ حضور کا تھا وہی صدیق کا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لگاتار 3 دن اور 3 راتیں قرب مصطفیٰ میں رہنے والا صدیق سے رنگ صدیق اترتا گیا، رنگ مصطفیٰ چڑھتا گیا۔ صدیق کا اپنا رنگ اتر چکا تھا، مصطفیٰ کا رنگ 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کی قربت میں رہنے کی وجہ سے صدیق کا اپنا رنگ اتر گیا، مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، 3 دن اور 3 راتیں قربت مصطفیٰ میں رہنے والا صدیق اپنا رنگ اتار بیٹھا، مصطفیٰ کا رنگ چڑھا بیٹھا، اور قرب خدا میں بیٹھنے والا مصطفیٰ نہ جانے کتنے ہزار برس اللہ کی قربت میں بیٹھا، کتنا عرصہ اور کتنے صدیاں مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، اور اللہ مصطفیٰ کے رنگ اتارتا گیا، اپنے رنگ چڑھاتا گیا۔
دینا کہا، میرے اللہ نے فرمایا لوگو سبحان الذی اسری بعبدہ، اے مشرکو، اے کافرو، اے لعنتیو، یہ تم کہتے ہو میرے محبوب نے دعویٰ جھوٹا کیا ہے، یہ میرے محبوب کا دعویٰ تو ہے ہی نہیں، دعوے معراج، دعوے مصطفیٰ تو ہے ہی نہیں، میں رب کہتا ہوں سبحان الذی، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے رب کی، مصطفیٰ کیا نہیں ہے، میں رب لے کر گیا، یہ مصطفیٰ کا دعویٰ نہیں ہے، اب جھوٹا کہنا ہے میرے مصطفیٰ کو نہ کہو، جھوٹا کہنا ہے تو خدا کو کہو، انکار کرنا ہے محبوب تو کیوں پریشان ہوتا ہے، محبوب پریشان نہ ہو، میں ہوں نا میرے محبوب، یہ کافر تجھے تانے دیتے ہیں، محبوب ان کو بتا دو سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا محبوب گیا نہیں ہے، میں لے کر گیا ہوں۔ حاضرین محترم، اب اسی محبوب کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں۔ محترم علامہ پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ احمد ندیم صاحب نور خالے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ للہ شریف۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی الاولین، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد فی الآخرین، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد فی النبیین، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد فی المرسلین، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد فی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ زیب محفل حضرت پیر محمد نعیم الرسول صاحب دامت برکاتہ العالی، سامعین محترم، معراج النبی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے عظیم ترین معجزہ ہے، اور نقش بندی اس رات کو بطور خاص مناتے ہیں۔ ویسے تو سارے مسلمان اس رات کی اہمیت سے واقف ہیں، لیکن اس رات کو نقش بندیوں کی جتنی خانقاہیں ہیں ان میں سب سے بڑی تقریب معراج النبی کی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقدس رات کے صدقے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا، اور چونکہ سیدنا صدیق اکبر سارے نقشبندیوں کے پیر ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے آگے چلا ہے، تو نقشبندی اپنے اس پیر کامل جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید خاص ہے، اس کو جو اعزاز ملا ہے، ان کو جو انعام ملا اس رات کے نتیجے میں، تو نقش بندی اس رات کو خاص اہتمام سے مناتے ہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون،
یہ متقی ہیں، یہ تقوی والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی خبر سرکار کی زبان سے نہیں ملی تھی، بلکہ جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے، جن میں صاحب ایمان بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، اپنے اس سفر کا ذکر فرمایا کہ میں نے آج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا ہے، اور میں رات کے ہی کچھ حصے میں واپس آ گیا۔ یہاں یہ وضاحت میں عرض کر دوں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا حصہ ہر شخص کو اتنا ہی ملا ہے جس کا جتنا ظرف تھا۔ چونکہ مکہ کے قریش کے لیے جو ایمان نہیں لائے تھے، یہ بات ہی تعجب کا باعث تھی کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مکہ شریف سے فلسطین تک، بیت المقدس تک کا سفر کیا جائے، ان کا ذہن یہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو صرف اتنا ان کو بتایا گیا۔ سورہ اسرا 15ویں پارے کی کا جس سے آغاز ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت کریمہ میں معراج شریف کے سارے مراحل بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، یہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا معراج ہے۔ دوسرا مرحلہ لنریہ من آیاتنا کا سفر ہے، جس میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین سے آسمانوں کی طرف سفر کیا اور 7 آسمانوں سے آگے جا کر سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس سفر میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، اس کائنات ارض و سما، اس زمین و آسمان کا سارا مشاہدہ کر لیا۔ اس زمین میں، اس آسمان میں مخلوق اللہ کی خلق کی ہوئی کائنات کا سارا مشاہدہ کر لیا۔ اور تیسرا مرحلہ انہ هو السمیع البصیر، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سما فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ سے لذت اندوز ہو رہی تھی، اس کی لذت کو پا رہی تھی، اور اللہ کے دیدار، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ کے دیدار کا سے مشرف ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں وہ عطا فرما رہا تھا جس کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ تینوں مرحلے اس آیت اسرا میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن مکہ کے لوگوں کے لیے جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے یہ ہی کافی تھا کہ رات کے کچھ حصے میں کوئی انسان بغیر کسی ایسے غیر معمولی صلاحیت کے مسجد حرام سے نکلے، رات کے ہی کچھ حصے میں، جہاں وہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو 1 مہینے کا سفر بنتا تھا، کوئی رات کے ایک مختصر حصے میں وہاں سے ہو کے آ جائے۔ تو ابو جہل نے جب یہ سنا تو وہ خود کو بھی بہت دانا سمجھتا تھا، اور مکہ کے لوگ عہد جاہلیت میں بھی سیدنا صدیق اکبر کو دانا ترین انسان سمجھتے ہیں۔ 2 ہستیاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے ایسی ہیں جنہوں نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک سیدنا صدیق اکبر ہیں اور دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ تو چونکہ آغوش نبوت میں انہوں نے تربیت پائی، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی، تو کمال سیدنا صدیق اکبر کا زیادہ اس اعتبار سے بنتا ہے کہ آپ نے عہد جاہلیت کو پایا لیکن کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔
تو عرب انہیں بڑا دانا سمجھتے تھے، اپنے مقدمات کے فیصلوں کے لیے، اپنے تجارتی معاملات کے حل کے لیے سیدنا صدیق اکبر سے رجوع کیا کرتے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آج ایک ایسی بات مل گئی ہے کہ اگر میں یہ ابو بکر کو بتاؤں گا تو اس کی دانائی بھی اس کی تصدیق نہیں کرے کہ ایک شخص رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، پوری رات میں بھی نہیں، اسرا بعبدہ لیلاً کا مفہوم تنوین کے ساتھ اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ، رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ کو علماء کرام نے یہ، آپ یہاں معراج النبی پہ حاضری دیتے ہیں تو آپ کو علماء کرام نے یہ بتایا ہوگا کہ مشرکین نے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھی، اس کے شہتیر پوچھے، اس کے دروازے پوچھے، اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ چونکہ تجلیات الہیہ کی طرف تھی، آپ کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف تھی، آپ کوئی مسجد اقصیٰ کی کڑیاں یا چھتیں یا دروازے دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تشویش ہوئی کہ میں کیسے انہیں بتاؤں، میری توجہ نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کو سرکار کے سامنے کر دیا اور سرکار نے انہیں بتایا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس وہ گیا اور کہنے لگا آج تمہارے صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے، آج تمہارے صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے جس کی تم تصدیق نہیں کرو گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے سوال کیا وہ کیا بات کی؟ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور پھر رات کے ہی کچھ حصے میں واپس آ گئے۔ اب اس بات کا راوی ابو جہل ہے، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے ابو بکر تمہارے صاحب نے یہ بات کی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا ادب اور احتیاط اور سرکار پر اعتماد دیکھیے، آپ نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے سچ کہا۔ یعنی راوی اگرچہ اس روایت کا مشرک تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اگر میرے آقا نے یہ کہا ہے تو پھر انہوں نے سچ کہا ہے۔ یاد رکھیے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار معجزات ہیں، اور معجزات کی میں قرآن پاک وہ معجزہ ہے جسے قرآن نے خود کہا کہ حجت من بعد الرسل، یہ رسولوں کے سلسلہ کے اختتام پذیر ہونے کے بعد اب یہ خود حجت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے کلام کے طور پر انسانوں کے درمیان تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن بھی حجت ہے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات تیرے صحابہ کرام نے دیکھا، ان معجزات میں معجزہ معراج، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد، جس پر تمام ایمان کی بنیاد ہے۔ میں یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی بنیاد یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے دین کیا ہے؟ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ زبان سے کس بات کا اقرار کرنا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے، سب کا پیغام ایک ہی تھا، اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے۔ حضرت آدم بھی اسلام ہی پیش کرنے والے، آپ نے بھی اسلام ہی پیش کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسلام ہی پیش کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسلام ہی پیش کیا تھا۔ وہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے تسلیم کر لینا، مان لینا، سر جھکا دینا، سر کو سجدے میں رکھ دینا۔ قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے اللہ رب العزت کا فلما اسلم وتلہ للجبین، جو تسلیم کر لے اور اپنا من اسلم وجہہ للہ وہو مومن،
جو ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا سر خم کر دے، تسلیم میں رکھ دے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے نہ ماضی کا غم رہتا ہے نہ آئندہ کا خوف رہتا ہے۔ تو اسلام نام ہے سر تسلیم خم کر دینے کا۔ تو اسلام کی بنیاد اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہ توحید ہے، اور توحید کا پیغام تمام انبیاء کرام لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہ پیغام دیا، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ کی خدمت میں آپ کی توجہ کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کائنات ارض و سما میں کوئی ایسا نہیں ہے جس جو مستحق عبادت ہو، جو لائق عبادت ہو۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر اتحیات میں یہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے دیکھا ہو۔ آپ میں سے ایسے ایک صاحب علم بہت عرصہ پہلے، 20 سال 25 سال بلکہ 30 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ پہ ایک درویش سا عجیب سا انسان مجھے ملا، اس نے مجھ سے سوال کیا کیا خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے بڑا سوچا کہ بڑا مشکل سوال ہے، سوچ سمجھ کر اسے جواب دیا نہیں دیکھا۔ اس نے کہا آئندہ یہ کبھی نہ کہنا، آئندہ یہ کبھی نہ کہنا۔ کیوں؟ دیکھا۔ میں نے کہا جی میں کیا جواب دوں؟ کہا دیکھا تو ہے، پہچانا نہیں ہے، کیونکہ وہ هو الظاہر ہے، وفی کل شیء لہ آیۃ، اس کائنات کی ہر چیز میں وہ نظر آتا ہے، اس کی علامت موجود ہے، یدل علی انہ واحد، اور وہ دلالت کرتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر غور کریں، جس کی طرف توجہ کریں، جسے دھیان سے دیکھیں تو وہ رب تک نہ پہنچائے۔ سعدی نے کہا کہ برگے درختان سبز، درختوں کے سبز پتے در نظر ہوشیار، جس کا ہوش درست ہو نا اس کی نگاہوں میں ہر برگ دفتری معرفت کردگار، ہر پتا اللہ کی معرفت کا ایک پوری کتاب۔ تو خدا کو ہم نے جہاں تہاں کائنات کے اندر دیکھا تو ہوگا کہ وہ هو الظاہر ہے، لیکن پہچان نہیں پائے کہ وہ هو الباطن بھی ہے۔ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے سے جلوہ آشکار، اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نہ دکھا ہے۔ خدا کی ذات کو، خدا کی ذات کے اس کی تجلیات صفات اس کائنات ارض و سما میں بکھری ہوئی ہیں، ہر جگہ پر اس کی تجلی موجود ہے، لیکن ان تجلیات کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ کسی نے خدا کا دیدار اس آنکھ سے اس روئے زمین پر کبھی نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، بھی بتایا جا رہا تھا کہ رب آرنی، اے اللہ مجھے دیکھا، اپنا دیدار کرواؤ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ یہ مقام خاص اپنے محبوب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں نے دنیا لوگوں کو ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن خدا کو، خدا کا دیدار، خدا کو آنکھ سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے بھی خدا کو نہیں دیکھا، تو پھر ہم گواہی کس بات کی دیتے ہیں؟ ہم گواہی پر دیتے ہیں۔ یہ شہادت علی الشہادہ ہے، یعنی کسی سچے کی گواہی پر گواہی دینا۔ جب آپ کسی سچے سے کوئی سچی بات سن لیتے ہیں تو آپ
کہتے ہیں اس سچے نے یہ کہا ہے یہ سچ ہوگی، تو سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نے آیت پڑھی تھی والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا یعنی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی بغیر جھجکے تردید کی، بغیر ہچکچاہٹ کے تردید کی، بغیر سوال کے تردید کی، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا اس نے سوچنے کی مہلت مانگی سوائے ابو بکر کے، کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، سوال نہیں کیا، دلیل نہیں مانگی، ثبوت نہیں مانگا، اس لیے کہ انہیں اپنے دوست، اپنے محبوب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کامل اعتماد تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو تصدیق، جب کسی سچے کی بات سن کر تصدیق کی جائے اسے کہتے ہیں گواہی پر گواہی، شہادت علی شہادت۔ اس کائنات ارض و سما میں کسی نے بھی ساری کائنات کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی ساری کائنات کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ لا الہ، یہ ساری کائنات میں کوئی بھی چیز معبود نہیں ہے الا اللہ، اور اس نے اللہ کو دیکھا اور کہا ہو کہ یہ اللہ معبود ہے۔ یہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے کہ آپ نے معراج کی شب دنا فتدلا فکان قاب قوسین منہ او ادنا، اس مقام پر جا کر رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات جل جلالہ کا دیدار کیا، اور اس دیدار کے بعد مخلوق کو آ کے بتایا میں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے، اس کائنات ارض و سما میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، لائق عبادت وہ ہے جس نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کے مقام پر مجھے اپنی معرفت عطا کی۔ اب آپ کو ایک اور آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو ایک جگہ پر، انبیاء کی روحوں کو، جگہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ عالم ارواح تھا، الانبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے ایک پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میرا محبوب آئے گا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کا ایمان بھی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے کی گواہی ہے، اور تمام امت کا ایمان بھی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے کی گواہی ہے، اور اس مشاہدے کا اظہار سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج میں ہوتا ہے۔ ہم جب نماز میں کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں ساتھ۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد خاص بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ہماری یہ دوسری شہادت ہماری پہلی شہادت کی دلیل ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، اپنی اس آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو اس عالم ناسوت میں نہیں پہچانا، لیکن ہم نے اپنے خالق کو اس لیے مانا ہے کہ خالق کے محبوب نے اسے دیکھ کر ہمیں بتایا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کائنات میں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو معراج کی رات اس عینی مشاہدہ کی رات ہے، اس مشاہدے کی رات ہے جس کے بعد سب کی گواہیاں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ آخری دو جملے عرض کرتا ہوں۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں، قرآن پاک میں بیان ہوا کہ میدان حشر میں ساری امتوں کو اکٹھے کیا جائے گا، اور انبیاء کرام کو کہا جائے گا کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کو کیوں نہ مانا؟ وہ کہیں گے ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے نبیوں نے تمہیں بتایا، وہ انکار کریں گے۔ تو اللہ رب العزت وہ انبیاء کہیں گے کہ ہمارے پاس گواہ موجود ہے۔ تو گواہ کے لیے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا جائے،
امت مصطفیٰ انبیاء کی تبلیغ رسالت کی گواہی دے گی، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے انبیاء کی تبلیغ رسالت کا پورا قصہ اس امت کو بتا دیا ہے، وہ گواہی دے گی۔ اور انبیاء کہیں گے، امتیں کہیں گی یہ کہاں تھے، یہ اس مشاہدے کے وقت نہیں تھے، یہ وہاں دیکھنے والے نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گواہی دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری توحید بھی سرکار کی گواہی سے قبول ہے، اور ساری امتوں پر ہماری گواہی بھی سرکار کی گواہی سے معتبر ہوگی۔ تو یہ معراج النبی کی رات جو ہے، یہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ حق کی رات ہے، اور اس رات کا پیغام یہ ہے کہ اگر دین سے دین حاصل کرنا ہے تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ۔ بے مصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہماؤز، اپنے آپ کو غلامی سید کائنات میں دے دو کہ دین تمام تر آپ ہی ہیں، اگر بہو نہ رسیدی تمام پورا حدیث، اگر آپ تک نہ پہنچے تو جو مرضی کرتے رہو وہ بولا حدیث میں شمار ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریخ کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو، سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں کو کہاں آقا، بس اتنا مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو، سلوک وقت کے مارے پہ ہم کس طرف جائیں، ہمیں بھی اپنے شہر امن کی کوئی کری دو۔